بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، جن وائس کی جانب سے خوش آمدید ناظرین۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے اہرام مصر کے بارے میں بات کرنا کہ اس کو کن لوگوں نے تعمیر کیا۔ میری ویڈیو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور آخر میں یہ فیصلہ ناظرین پہ خود چھوڑ دوں گا کہ وہ اپنی رائے دیں میری ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ اہرام مصر کو انسانوں نے تعمیر کیا ہے یا اس میں کوئی اور مخلوق بھی انوالو تھی۔ ناظرین، آج کے دور میں انگریز اور باہر مغرب کی دنیا بہت حد تک بلیو کرتی ہے کہ اہرام مصر کو انسانوں نے تعمیر نہیں کیا۔ یہ اپنے دور کا ایک عجوبہ ہے، اور آج بھی اس بلڈنگ کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ یہ انسان اس کو تعمیر نہیں کر سکے۔ لیکن میں بہت حد تک یہ بلیو رکھتا ہوں کہ یہ انسانوں کا ہی بنایا ہوا شاہکار ہے، اور جس چیز کا کریڈٹ انسانوں کو ملنا چاہیے ہمیں ضرور دینا چاہیے۔ چلیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ یہ پہلا جو آپ کو اسکرین شاٹ نظر آ رہا ہے، یہ ایریل ویو ہے اہرام مصر کا۔ آپ اسے ایریل ویو سے ایک چیز غور کریں کہ یہ اتنے اونچے ہیں کہ جو گاڑیاں یا سڑک پہ چل رہی ہیں وہ بہت چھوٹی نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ کب بنے ہیں؟ یہ 26ویں صدی قبل مسیح میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 26 سال قبل ان کی کنسٹرکشن مکمل ہو چکی تھی، اور ان کو بننے میں تقریباً 27 سال کا عرصہ یعنی ان پر لگا ہے جب یہ بنے ہیں۔ اور یہ واحد عجوبہ ہے جو آج بھی بہت حد تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ناظرین، اہرام مصر قاہرہ سے تقریباً 18 میل کی، یا جو کیپٹل ہے ایجپٹ کا، اسے تقریباً 18 میل جنوب کی طرف یہ واقع ہیں۔ جب یہ بنے تھے تب یہ شہر اتنا بڑا نہیں تھا، تو یہ بہت حد تک ایک تفریحی مقام تھا، یعنی فرعون وغیرہ ان اپنے سیاحت کے لیے ان علاقوں میں جایا کرتے تھے، تقریباً شہر سے تھوڑا سا ہٹ کے۔ لیکن آج کا قاہرہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ یہ اس کے اندر مرج کر گیا ہے، تو اس لیے اگر اب آپ قاہرہ میں جاتے ہیں تو آپ بڑا آسانی سے اہرام مصر تک پہنچ سکتے ہیں اور ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اہرام مصر کی ڈائمینشن پہ غور کریں تو جب ابتدائی طور پہ اہرام مصر کو بنایا گیا تو یہ تقریباً 146 میٹر کی اونچائی پر تھے، اور اس کی چوڑائی تقریباً 230 میٹر تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اونچائی تھوڑی کم ہوگی، یعنی ویئر اینڈ ٹیئر، ہواؤں کا چلنا اور کچھ بارش اور موسمی اثرات کی وجہ سے تقریباً اب یہ اونچائی میں 138 میٹر رہ گئے ہیں، یا 138 میٹر ہم کہہ سکتے ہیں۔ تقریباً 8 میٹر یہ ڈاؤن ہوا ہے۔ ناظرین، ان کا تقریباً وزن جو ہے اہرام مصر کا وہ 6 ملین ٹن ہے، اور ان کے جو بلاکس استعمال ہوئے ہیں یعنی اس کو کنسٹرکشن میں، وہ تقریباً 2.3 ملین بلاکس، یعنی 2300 لاکھ تقریباً بلاک یہ استعمال ہوئے ہیں اس کو بنانے میں۔ ناظرین، اہرام مصر کے پتھر کی شیپ ایک جیسی نہیں ہے۔ یہ عام طور پر مفروض ہے کہ یہ بڑے پرفیکٹلی راؤنڈ سکوئر شیپ پتھر ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ زیادہ تر پتھر اچھی شیپ میں ہیں، لیکن یہ سارے رفلی یعنی رفڈ ہیں اور ایک شیپ میں نہیں ہے، کچھ پتھروں کی شیپ مختلف بھی ہے۔ ان کو بنانے میں لائم سٹون استعمال ہوا ہے، زیادہ پورا اہرام مصر لائم سٹون سے بنا ہوا ہے، اور لائم سٹون کی بھی 3 قسمیں یوز ہوئی ہیں۔ پرائمری لائم سٹون غزہ پلیٹو سے آیا ہوا ہے، یعنی غزہ جس ایریے میں شہر ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے کچھ پہاڑیاں ہیں جن کی سطح اوپر نیچے، اور وہاں سے پتھر ایکسٹریکٹ ہوا۔ اس کے علاوہ کچھ پتھر انہوں نے باہر سے امپورٹ کیا ہے، وہ ایک وادی تورا ہے ان سے، وہاں سے انہوں نے وائٹ کلر والا پتھر امپورٹ کیا ہے، جس سے یہ فائنل کیپنگ انہوں نے کی تھی، اور کچھ کیپنگ ابھی باقی ہے، کچھ ختم ہو چکی ہے۔ وائٹ لائم سٹون وادی تورا سے لایا گیا۔ اس کے علاوہ جو گرینائٹ جو استعمال ہوا ہے وہ وادی اسوان سے لایا گیا ہے۔ اس کا تقریباً 80 ٹن گرینائٹ اس میں استعمال ہوا ہے، جو کہ موسٹلی کنگز چیمبر میں لگا ہوا ہے۔ ناظرین، سب سے اونچا جو مصر کا پیرامڈ بنا ہوا ہے یا اہرام بنا ہوا ہے وہ کنگ توفو کا بنا ہوا ہے۔ یہ اس کنگ کے ہی دور میں یہ روایت ڈلی، اور اس کے بعد مزید بھی 1-2 پیرامڈس بنے ہیں، لیکن جو سب سے اونچا بنا ہوا ہے وہ کنگ توفو کا ہی بنا ہوا ہے۔ میجر طور پہ 3 پیرامڈس ایک جگہ پہ اکٹھے بنے ہوئے ہیں، اور 3 ہی ہٹ کے چھوٹے پیرامڈس ہیں وہ کنگ توفو کی بیویوں کے بنے ہوئے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پیرامڈس آف ایجپٹ کے کتنے چیمبر ہیں۔ ناظرین، ایک پیرامڈ کے اندر 3 چیمبر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ سب سے جو نیچے والا چیمبر ہے اس کو کوئنز چیمبر بولا جاتا ہے۔ وہاں پہ بادشاہ اپنی کوئین کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، یا ادھر اگر اس نے رہنا ہو، سٹے کرنا ہو ڈیورنگ تفریح مقام، تو وہ ادھر رہتا تھا۔ اس سے اوپر کوفو وزیر کے نام سے ایک چیمبر بنا جاتا ہے، اس میں اگر کچھ میٹنگ کرنی ہو
یا لوگوں کے معاملات دیکھنے ہو تو اس چیمبر میں لوگ آ کے دیکھتے ہوتے تھے۔ اس سے تیسرا جو چیمبر بنا ہوا ہے وہ حکومتی امراء کا چیمبر ہے، وہ ادھر آ کے بیٹھتے ہوتے تھے۔ تو یہ بیسیکلی 3 چیمبرز ہیں، یہ آج بھی ایسے ہی موجود ہیں، اگر آپ جا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اہرام مصر کو انسانوں نے بنایا ہے یا کسی خلائی مخلوق نے اس کو بنانے میں ہیلپ کی ہے۔ میرا بہت حد تک یہ یقین ہے کہ اہرام مصر انسانوں نے بنایا ہے اور کسی خلائی مخلوق نے آ کے اس کو بنانے میں ہیلپ نہیں کی۔ یہ باہر مغرب کی دنیا اس چیز پہ بلیو رکھتی ہے کہ اتنا بڑا سٹرکچر اس وقت کے انسان اور اتنا جیومیٹریکلی پرفیکٹ سٹرکچر نہیں بنا سکتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو بہت اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا گیا ہے، اور ہر زمانے میں انسان کے پاس کسی نہ کسی طرح سے علم تھا۔ جو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ آج کا علم بہت ایڈوانس ہے، وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بہت ساری قومیں اس دنیا میں گزری ہوئی ہیں جن کے پاس علم نجوم ہوتا تھا، بہت ساری قومیں ایسی تھیں جو مستقبل کا حال جان لیتی تھی اور ان کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام عذاب لے کے آئے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس ٹائم کے لوگ ایسا عجوبہ بنا نہیں سکتے تھے، یہ غلط ہوگا۔ ہمیں اس کا کریڈٹ اس ٹائم کے لوگوں کو دینا چاہیے۔ فردر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بنانے میں شاید جنات کا کسی حد تک رول ہو سکتا ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جب بنا تھا تو تخت سلیمانی میں جنات نے بہت حصہ لیا تھا، اور وہ بھی اگر آپ یروشلم میں جا کے دیکھیں گے تو اس کے بھی بہت بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے ہیں جو کہ انسانوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ جو شہر بیت المقدس ہے یا یروشلم میں جس کو بولا جاتا ہے، اگر آپ اوپر جا کے دیکھیں گے تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے، اور اتنا بڑے بڑے پتھر وہاں تک پہنچائے گئے ہیں کہ یہ انسانوں کے بس کا روگ نہیں تھا، اور یہ جنات نے کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہرام مصر میں بھی جنات کا کچھ نہ کچھ رول ہو سکتا ہے کہ پتھروں کی کٹنگ اور ان لوگوں کو پتھروں کو اوپر پہنچانے میں کسی طرح کی ہیلپ دی گئی۔ اس کے علاوہ انسان کو اللہ نے بہت قوت دی ہے، قوت ارادی بہت زیادہ ہے، انسان چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ڈیزائن کر کے کنسٹرکشن کرا سکتے ہیں۔ فردر یہ سوچا جاتا ہے کہ فرعون اپنے دور میں بڑے سخت گیر ہوتے تھے، اور پرانے وقتوں میں لوگ بھی بڑی سخت جان ہوتے تھے، وہ اگر کوئی کام کرانا چاہتے تھے تو وہ کروا لیتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افریقہ کے بہت سارے جو سلیوز ہیں، بہت سارے غلام وہاں سے لائے گئے امپورٹ کر کے، ان سے یہ بنوایا گیا۔ کیونکہ مصر بھی افریقہ کا ملک ہے تو جنوبی حصہ ہے اس میں زیادہ تر کم ذات افریقن رہتے ہیں یا کالے افریقن رہتے ہیں، تو مصری تھوڑے سے بہتر ہیں ان میں شکل میں، یہ شمالی علاقوں میں آتا ہے۔ تو یہ لوگ ان کو ایز اے غلام یوز کرتے تھے، اور اس میں کئی لاکھ یعنی کہ غلام یوز ہوئے ہیں جنہوں نے اس کو بنایا، ٹرانسپورٹ کیا ہے، اور اس سے اس اسٹرکچر کو تعمیر کیا گیا۔ باقی آپ اپنی رائے دیں اور بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہرام مصر کو کس نے بنایا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔